بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت پنجم کے عزیز طلباء و طلبات، آج آپ نظم ہوا چلی کے مشقی سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 1، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ دھیمی دھیمی، آہستہ آہستہ۔ چوپایا، 4 پاؤں والا جانور۔ خوش ادا، خوبصورت، اچھائیوں والا، خوبیوں والا۔ چہچہے، پرندوں کے بولنے کی آوازیں۔ لچکنا، بل کھانا، مڑنا۔ ڈالیاں، ٹہنیاں۔ بندگی، عبادت۔ شگوفے، کلیاں۔ پھلواریاں، پھولوں کی کیاریاں۔ سبزہ، ہریالی۔ یہ تھا سوال نمبر 1۔ اب سوال نمبر 2، کالم الف کو کالم ب سے ملا کر مصرع مکمل کریں۔ لہرا دیا ہے کھیت کو، ہلتی ہیں بالیاں۔ اس کے ساتھ آپ ملائیں گے تو یہ مصرع مکمل ہوگا۔ پھر ہے سبز ہوں درخت، نہ باغوں میں تجھ بغیر۔ اس کے بعد ہے بندوں کو چاہیے کہ کریں بندگی ادا۔ اس کے ساتھ آپ ملائیں گے اور مصرع مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے چڑیوں کو یہ اڑان کی طاقت کہاں رہے، تیرے ہی دم قدم سے ہے بھاتی چمن کو سیر۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے ہوئے حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیں اور ان الفاظ سے متعلقہ مصرع لکھیں۔ پہلا ہے لام چ کاف تے چھوٹی تی لچکتی، اور اس کا مصرع ہے پودے بھی جھومتے ہیں لچکتی ہیں ڈالیاں۔ دوسرا ہے شین گاف دال فے، یہ کیا بنا شگوفے اور شگوفے کا مصرع ہے پھلواریوں میں تازہ شگوفے کھلا چلی۔ پھر تیسرا ہے سین بے زے سبزہ، اور سبزہ کا مصرع کیا ہے سویا ہوا تھا سبزہ اسے تو جگا چلی۔ پھر ہے چ واو پے الف یہ ہے چوپایا۔ چوپایا کا کون سا مصرع ہے چوپایا کوئی زندہ بچے اور نہ آدمی۔ پھر لاسٹ پہ ہے دھیمی، اور دھیمی کا کون سا مصرع ہے جی بالکل، کیا دھیمی دھیمی چال ہے خوش ادا چلی۔ یہ تھا سوال نمبر 3۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف ہے پرندے اپنی اڑان کیسے بھرتے ہیں۔ پرندے اپنے پروں کی مدد سے ہوا کو پیچھے دھکیلتے ہیں اور اپنی اڑان بھرتے ہیں۔ ب، اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ تو بچوں، مرکزی خیال پہ میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے رہی ہوں، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ سوال جیم، نظم کے چوتھے شعر کو کاپی میں خوش خط لکھ کر اس کی نثر بنائیں۔ تو نظم کا چوتھا شعر آپ نے کاپی میں خوش خط لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی نثر کیا ہے پہلے شعر دیکھ لیتے ہیں۔ چوتھا شعر، سرسبز ہوں درخت نہ باغوں میں تجھ بغیر، تیرے ہی دم قدم سے بھاتی چمن کی سیر۔ اس کی نثر ایسے بنے گی کہ ہوا کی بدولت ہی باغوں میں درخت سرسبز اور شاداب رہتے ہیں، اور اگر ہوا نہ ہو تو باغ کی سیر کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی نثر ہے۔ سوال دال، ہمیں کس کی بندگی کرنی چاہیے اور کیوں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے کیونکہ وہی ہمارا خالق و مالک ہے، اور اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی بندگی کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ پھر ہے سوال ہے، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں اور 4 ایسی نعمتوں کے بارے میں لکھیں
جن کے بغیر آپ کا زندہ رہنا ممکن نہیں، ناممکن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے ارد گرد سب سے پہلے پانی نہ ہو تو ہم زندہ نہ رہ سکیں گے، پھر ہوا کے بغیر بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کی نعمتوں میں ایک خوراک بھی ہے، خوراک میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، پھل، سبزیاں، دالیں، اناج، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، اس کے بغیر بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چوتھی نعمت جس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا زندہ، آپ کمنٹ باکس میں لکھ کے مجھے بتائیں گے۔ تو یہ تھے نظم ہوا چلی کے مشقی سوالات، سوال نمبر 1 تا 4۔ ان سے اگلے مشقی سوالات کے لیے آپ میری نیکسٹ ویڈیو دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور یکساں قومی نصاب کے مطابق ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔